السلام علیکم۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے اختلاف فکر و نظر کی اہمیت پہ گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ خود مسلم اہل علم و دانش اس کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ تو جب ہم اختلاف فکر و نظر کی اہمیت پہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی خود قرآن مجید میں اختلاف کی مذمت ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے، تفرقہ بازی کی ممانعت ہے، بہت ساری آیات اس طرح ہے، تو پھر اختلاف کی اس قدر اہمیت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں دونوں طرح کی آیات نظر آتی ہے، یعنی کچھ آیات میں اس نے اختلاف کو برا کہا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، اور کچھ آیات میں اس نے کہا کہ یہ ناگزیر ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، خدا نے اس دنیا کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ یہاں پر اختلاف رہے گا، خدا اختلافات کا خاتمہ نہیں چاہتا۔ تو یہ دو متضاد سی بات نظر آتی ہے، حالانکہ اس میں میرے خیال سے تضاد نہیں ہے۔ ان آیات کو اگر ہم دیکھیں تو نظر یوں آتا ہے کہ جس اختلاف سے منع کیا گیا ہے وہ اختلاف ہے جس میں ہم واقع ہوئے بات میں، یعنی جس کی وجہ سے فکر و نظر کا اختلاف جو ہے وہ باہمی تعصب، نفرت، دشمنی، ایک دوسرے کی گردن زدنی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ تو یہ اختلاف قابل مذمت ہے، اور نہ صرف الہامی کتابیں بلکہ عام انسانی دانش بھی اس طرح کے اختلاف کو کبھی بھی روادار نہیں رکھے گا، اس کو درست نہیں سمجھے گا۔ تو جس اختلاف کی مذمت ہے یا جس اختلاف سے منع کیا گیا ہے وہ اختلاف فکر و نظر ہے جس کی وجہ سے انسان باہم ایک دوسرے سے نفرت، تعصب، دشمنی کا اس کو ذریعہ بنا لیتا ہے، اور پھر ہم باہمی مناکحت سے، باہمی رشتہ داریوں سے، ایک دوسرے کی جو عبادت خانے ہیں ان میں جانے سے کترانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اختلاف کو اس نے منع کی، اسی لیے اس نے بغین اور شقاق وغیرہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یعنی وہ اختلاف جس کی وجہ سے جو انسان ایک محض ضد کی بنیاد پہ قائم کرتا ہے، اور ایک اپنے کل حزب بما لدیہم فرحون، گروہ بندی، اور اس گروہ بندی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے جو اختلاف کیا جاتا ہے تو اس کو اس نے قابل مذمت کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے، جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آئے، یعنی دین کی جو بنیادی باتیں ہیں جس کے اندر اختلاف کر کے ان لوگوں نے گروہ بندیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیا، تو کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ تو یعنی وہ اختلاف جس کی وجہ سے آپ گروہ بندیوں میں بڑھ جائے، جس کی وجہ سے آپ مکاتب فکر نہیں، مکاتب فکر تو اختلاف کی بنیاد پہ وجود پذیر ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کچھ اصولوں اور کچھ فروعات کی بنیاد پہ آپ ایک مکتب اپنا وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آپ نے تفرقے کا باعث بنا لیا، نفرت اور دشمنی اور تعصب کا باعث بنا لیا، تو پھر اس چیز کی اس نے مذمت کی ہے۔ اسی طرح البقرہ میں ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ٹھیک ہے، کتابیں اس لیے اتاری تھی کہ لوگوں کے درمیان اختلافی معاملات کے فیصلے ہوں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لیکن ہوا یہ کہ پھر جن کے پاس دلائل آ گئے انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، اور اس اختلاف کو وہ کس بنیاد پہ کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی بنیاد پہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جن اختلافات کی ہم نے مثال پیش کی، یا جو قابل مدح اور قابل تعریف اختلاف ہے، جو ناگزیر اختلاف ہے، وہ ہے جس کے اندر آپ نے یہ نہیں کرنا تھا، ضد نہیں کرنی تھی، تعصب نہیں ایک دوسرے سے قائم کرنا تھا، دشمنیاں آپس میں نہیں کرنی تھی، نفرتوں کو نہیں پروان چڑھانا تھا۔ تو یہ ان اختلافات کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے سورہ جاسیہ میں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ ٹھیک ہے کہ اور انہیں دین کے کھلے کھلے احکامات بھی دیے، پھر انہوں نے اختلاف کیا علم کے آنے کے بعد صرف آپس میں ضد کی وجہ سے۔ تو آپ کا مقصد اگر سچائی کو دریافت کر کے اس کو اپنے کردار کا ذریعہ بنانا نہیں ہے،
بلکہ محض ضد بازی ہے، محض شقاق ہے، محض تفرقہ بازی ہے، محض انسانوں کو لڑانا اور اپنے نفرت کے چورن کو فروخت کرنا ہے، تو واقعی میں اس اختلاف کو اس نے منع کی ہے۔ اب وہ ایک دو آیتیں ملاحظہ فرمائے جس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ اختلاف کا رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شورى میں دیکھیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ان سب کو ہم نے وحی کی، ان اقیموا الدین، کہ تم الدین پہ قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، تفرقے میں مت پڑو، اور پھر اس کے بعد ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ٹھیک ہے، انہوں نے بغی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، تو اگر خدا کا یہ قانون طے شدہ نہ ہوتا تو اللہ فیصلہ کر دیتا، یعنی ان اختلافات کا بالکل خاتمہ کر دیتا۔ اسی طرح ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 8 ہے الشورى کی، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ پہ قائم کر دیتا، یعنی اس نے اگر اپنی قدرت کو برائے کار لا کر وہ یہ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، کیا کہ وہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت کو، زندگی گزارنے کے جو طریقہ ہے، ایک واضح راستے کو ہم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر وہ چاہتا تو اختلافات کو بالکل مٹا کر تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ اس نے نہیں کیا کہ وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے چیزوں میں آزمائے، یعنی اس کی وجہ سے اس نے یہ کام نہیں کیا، اور اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات، تو اصل جو تمہارا گول ہے وہ ہے الخیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، بہتری کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو بے شمار آیات ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے، آپ متعلقہ جگہوں کو، آیات کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ اختلاف قابل مذمت ہے جو بغض، شقاق اور حسد کی بنیاد پہ، محض اس وجہ سے کہ میں کسی شخص سے حسد میں مبتلا ہوں تو میں نے اختلاف کر لینا ہے اس سے، یا آپ اس اختلاف کو نفرت کا ذریعہ بنانا چاہے تو وہ اختلاف قابل مذمت ہے۔ وہ اختلاف قابل مذمت ہے جس کی وجہ سے آپ ایک دوسروں کی کو جہنم رسید کرتے ہیں، جیسے قرآن نے سورہ البقرہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جب گروہ بندیوں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر لوگوں کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ حق اور سچ صرف میرے گروہ تک محدود ہے بس۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب، کہ یہودیوں نے کہا عیسائی حق پر نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی حق پر نہیں ہے۔ اب دیکھو دونوں الکتاب کا مطالعہ کرتے، اس کے باوجود ایک دوسرے کے لیے یہ۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی ہو، عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی۔ تو یہ وہ اختلاف ہے جس کو جو گروہ بندی کی بنیاد پہ ہے، یعنی آپ کا ایک گروہ بن گیا ہے، ایک مکتب فکر بن گیا ہے، اس مکتب فکر کو ہی سچائی کا واحد علمبردار بنانے کے لیے محض ضد، تعصب اور نفرت کی بنیاد پہ آپ اختلاف کرتے ہیں، یا اس اختلاف کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے درمیان نفرت بانٹتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، اور اس اختلاف کو حسن کا ذریعہ نہیں بناتے بلکہ قبح، بدصورتی اور انسانی سماج کے اندر بدامنی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو ان اختلافات کو یا اس اختلاف کو اس نے قابل مذمت قرار دیا۔ اسی طرح اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ الدین جو ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں مذہب کی، ریلیجن کی، دین کی، ان کا فراموش کر دیتے ہیں، پھر آپ ان مسائل اور ان چیزوں کی ڈیٹیل، ان کی تفصیل میں پڑ جاتے ہیں جو آپ کے مسئلہ گروہ کی شناخت کے مسائل ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی حالانکہ دیکھا جائے تو وہ مسائل جو ایک گروہ کے شناخت کے مسائل ہیں، دیکھیں الدین میں تو نہ شیعوں کا جھگڑا ہے نہ سنیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے جس میں ہم آگے بات کریں گے جو ایک بنیادی اختلافی مسئلہ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس کو بھی کہیں پر جنت و جہنم کا معیار یا ذریعہ نہیں قرار دے دیا گیا ہے، یا خدا کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے کا اس کو ایک معیار نہیں بنایا گیا، لیکن بہرحال باقی جو مسائل ہے پھر خود ایک مسلک کے درمیان جو مختلف مسائل جس کے اندر اختلافات ہیں، تو ان میں سے 98-99% وہ مسائل ہے جن کا مدار نجات پہ نہیں ہے، جن کا مدار انسانی سماج کی بہتری اور بدتری پہ نہیں ہے، جن کا مدار انسانی سیرت سازی پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فروعی اختلافات ہیں، وہ جزئی اختلاف، لیکن جب گروہ بن جاتا ہے اور گروہ کو حق و سچ کا علمبردار اور واحد نمائندہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اندر پھر انسان کرتا کیا ہے، الدین کی جو چیزیں ہیں جس پہ ہم آگے کسی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو سورہ الشورى کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ شرع لکم من الدین، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس نے الدین کی الگ بات کی، اور سورہ المائدہ میں اس نے شرعتن اور منہاجن کی بات کی، تو اس کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح اسی لیے جمہور مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ الدین وہ ہے، آپ خاص طور پر رازی کی تفسیر کبیر دیکھ لیں متعلق آیت میں، تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات اور سعادت کا جس پر دار و مدار ہے، جو تمام مذاہب کے اندر مشترک ہے، آج بھی جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر 99% وہ مسائل ہے جس کے اندر سب کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ سیکولر جو دانش ہے، سیکولر جو انسانی فکر، اس کے اندر بھی وہ چیزیں قابل قدر ہے، تو یہ وہ ہے جو الدین ہے۔ تو جب گروہ بندی میں انسان بڑھ جاتا ہے تو اس گروہ بندی کی وجہ سے انسان جو ہے ان جزئی فروعی مسائل کو جو کہ نجات اور سعادت اور بدبختی، انسانی کریکٹر سازی، سیرت سازی کا کے اندر ان مسائل کا اتنا اہم کردار نہیں ہوتا، لوگ وہ گروہ والے انہی مسائل کو عین دین، بنیادی دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اس اختلاف کو منع کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ امید ہے میری بات آپ کو میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں گا، اور اس پہ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی تحفظات ہے، کوئی اعتراض ہے، یا آپ لوگ کو اس نقطۂ نظر سے 100% اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی آزادانہ رائے قائم کر سکتے ہیں اس معاملے پہ۔ مجھے جو کچھ ان چیزوں سے جو سمجھ میں آیا تھا، میں نے کوشش کی کہ دیانتداری کے ساتھ وہ آپ تک پہنچا دوں۔